الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، 2-4 دن پہلے ترکی کے اندر، شام کے اندر اور اس سے ملحقہ ملکوں کے اندر ایک خوفناک جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ اسی طرح کا ایک زلزلہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ آیا تھا، یہ کشمیر کے علاقوں میں، مظفر آباد کے علاقوں کی طرف، ایبٹ آباد۔ اور وہ زلزلہ ایسا زلزلہ تھا کہ 30 35 منزلہ عمارتیں کھڑی کھڑی زمین بوس ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب بھی جو مناظر، جو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، جدید دور ہے کہ صبح کے تقریباً 4 سوا 4:20 کا ٹائم تھا، تقریباً سونے کا ٹائم اور تہجد کا ٹائم۔ تہجد کا ٹائم بھی آج کل جو ہے وہ 5 بجے جا کر شروع ہوتا ہے، 4:30 بجے، 5:30 بجے تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے، یعنی کہ تہجد کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ رات کے آخری حصے کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا، اور کسی کو مہلت بھی نہ ملی باہر نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی اچانک موت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اصل میں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش اور یہ جو سلسلہ آتا ہے نا، اس کے اندر کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ اس کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ چیزیں آتی ہیں، جب زمین ہلتی ہے، جب اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس سلسلے میں نہ اچھے بچتے ہیں نہ برے لوگ بچتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو معاف کر دے گا، جو اس سلسلے میں آ کر جن کی پکڑ جو ہے وہ ہوئی ہوگی۔ جس طرح آپ بھی تقریباً کچھ 40-50 ہزار بندہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو پتہ ہی نہیں ہے، اور 2 کروڑ کے قریب بندے جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں زلزلے سے، تو تھوڑی تعداد نہیں ہے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، اور ایسے ایسے مناظر، اللہ کی قسم باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کو نکال نہیں سکتا، اتنا ملبہ اوپر، اس کو نکالنے پر قادر نہیں ہے۔ اور ایک بندہ بچ گیا، وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہا ہے، کبھی بیٹے کو دے رہا ہے، کبھی بیٹی کو دے رہا ہے، کبھی بیوی کو دے رہا ہے، کبھی باپ کو بلا رہا ہے، کبھی ماں کو بلا رہا ہے، کسی کی آواز ہی نہیں ہے، سارے کے سارے زمین کے اندر دب گئے۔ اور جو بیچارے زندہ ہوئے بھی، وہ جتنا ٹائم جو ہے وہ ملبہ ہٹانے میں لگ رہا ہے، اتنی دیر تک کون زندہ رہتا کھانے پینے کے بغیر۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح کی اموات سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ تعلیم بھی دی ہے۔ پہلے میں کچھ دعائیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دعاؤں کا مسلمان کی زندگی میں ایسے ہی کردار ہے جیسے کوئی بندہ دشمن سے بچنے کے لیے اپنے پاس ہر وقت ہتھیار نہیں رکھتا، دعاؤں کا اس طرح جو ہے وہ مسلمان کی زندگی کے اندر کردار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہم دعا ایک وہ ہے جو اچانک تکلیف آنے کے بعد مانگتے ہیں،
ایک یہ ہے کہ معمول کے اندر بندہ وہ دعائیں مانگتا ہو، اور نبی پاک کی حدیث ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ تکلیف اور پریشانی کے اندر اللہ اس کی دعا جلدی سنے تو وہ عام خوشحالی کے دنوں میں دعا کثرت سے کیا کرے۔ اور ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی، زلزلہ جب آتا ہے وقتی طور پر کلمہ تو زبان پر آتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو کیفیت ہے وہ ہماری بالکل وہی ساری کی ساری۔ اگر یہ گھروں سے باہر نکلنے کا بھی موقع نہ ملے جس طرح ان لوگوں کو موقع نہیں ملا، صبح کے 4 بجے کون جاگتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ لا تقتلنا بغضبک، ہمیں اپنے غصے کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ بھی ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ اب یہ دیکھیں 3 جملے ہیں اس دعا میں، لا تقتلنا بغضبک، اپنے غصے سے ہمیں ہلاک نہ کرنا۔ جب اللہ کا غصہ آتا ہے نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا۔ وہ بنی اسرائیل قوم تھی نا، جب قوم کے اندر 3 گروہ بنے تھے نا، ایک گروہ تو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، ایک گروہ خود نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو روکتا تھا، وہ یہ کام نہ کرو باز آ جاؤ، ایک گروہ وہ تھا جو صوفی تھا، جو خود بچتا تھا لیکن ان کو نہیں روکتا تھا۔ جب اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی آئی نا تو صرف ایک گروہ بچا تھا جو خود بھی بچتا تھا اور لوگوں کو بھی روکتا تھا، باقی اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ جب اللہ کا غصہ آتا ہے پھر کوئی نہیں بچتا۔ لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غصے کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ بھی ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، ہمیں اس سے پہلے پہلے عافیت دے، ہمیں اس سے پہلے پہلے بچا لے، یا اس کام سے ہمیں عافیت دے دے۔ عافیت کا مطلب اے اللہ ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے جو تو لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کے اذکار میں بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، جو بندہ صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس تکلیف سے اس بندے کو بچاتے ہیں جو اس کے لیے لکھی ہوتی ہے دن اور رات کے اندر لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اچانک موت، اچانک تکلیف، اچانک پریشانی، اچانک ایکسیڈنٹ، کوئی بھی ایسا مسئلہ، اچانک سے کسی بیماری کا حملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اتنی تاثیر ہے وہ بندہ ان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جب حدیث بیان کر رہے تھے نا تو شاگرد ان کے جو ہے وہ سن رہے تھے، کہہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور اتفاق ایسا، اللہ کی قدرت ایسی، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے شاگردوں نے دیکھا کہ استاد محترم کو فالج ہو چکا ہے، ایک سائڈ پر فالج تھا لیکن حدیث بیان کر رہے تھے کہ بندے کو تکلیف نہیں آتی۔ اب ہمارا تو ایمان ہے، حدیث کا مطلب حدیث ہے، نبی پاک کی بات سچی ہے، ان کا ایمان اتنا، وہ کہنے لگے استاد محترم کہ اگر یہی بات ہے، یہ دعا پڑھنے سے اس طرح کی بیماری نہیں آتی تو پھر آپ کو یہ فالج کس طرح ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے بندو، جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا نا اس دن میں یہ دعا پڑھنی بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اہمیت ان دعاؤں کی۔ کہنے لگے جس دن مجھے فالج ہوا نا اس دن میں یہ دعا پڑھنی بھول گیا تھا۔ جب اتفاقی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، ورنہ ایمان اتنا ہے دعاؤں پر کہ جو بندہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اس کا اہتمام کریں، لا تقتلنا بغضبک، اس کا اہتمام کریں۔ پھر ایک پیاری پیاری دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تو راضی ہو جا۔ وبمعافاتک من عقوبتک، تیرے برے انجام سے میں تیری معافی کے ساتھ بچنا چاہتا ہوں۔ منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیرے لیے اس طرح حمد نہیں بیان کر سکتا جس طرح تو نے اپنے لیے خود حمد جو ہے وہ بیان کی ہے، کہ یا اللہ میں تو تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی، تیرے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ اب جب اللہ کا غصہ آتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔
اور قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اللہ نے پہلی بستیوں کو پکڑا جب وہ ظلم کرتی تھی، تو پھر اس کا پکڑنا ایسا پکڑنا تھا کہ اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا، بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام کرتے تھے نماز کے بعد یا نماز میں تشہد میں بھی۔ روایات بعض دفعہ یہ دعا بندہ عام روٹین میں بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ میں نیکی کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے اوپر رحم فرما، اور یہ بھی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر فتنے میں مبتلا کیے پہلے ہی فوت کر دے۔ یعنی کہ اس حدیث میں جو الفاظ کیا ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو کسی فتنے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اس آزمائش کے اندر ڈالنے سے پہلے مجھے تبھی موت دے دے، مجھے فوت کر دے۔ ایک بندہ وہ ہے جو فوت ہوتا ہے تبھی موت فوت ہو جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق جا کر دفنایا جاتا ہے، اور ایک موت یہ ہے کہ بندہ زمین میں دب گیا، نہ غسل ہے نہ کفن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور تکلیف بھی کیسی، بڑی شدت کی تکلیف۔ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم لوگ سب یہاں پر مسجد میں جمع ہوں اور یہ مسجد کی چھت ہی گر جائے۔ یہ کہنے کی بات ہے، ان لوگوں کے گھرانوں کے گھرانے، بلڈنگوں کی بلڈنگیں اوپر آ کر گر گئی۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا پروگرام ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس سے پہلے فوت کر لے، اور مجھے توفیق دے میں ایسے کام کروں کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، ایسے کاموں کی توفیق دے کہ تم مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اتنی پیاری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، جب اللہ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے اس سے پہلے جو ہے وہ موت دے دے۔ اور انہی ایک الفاظ، بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کے نیچے آ کر مر جاؤں، یعنی کہ کوئی چیز میرے اوپر گر جائے، یہ کوئی چھت گر جائے، کوئی دیوار گر جائے۔ اور یہ پچھلے دنوں میں نیپال کے اندر ایک طیارہ گرا، وہ جس جگہ پر گرا نیچے جو ہے وہ پارکنگ تھی، لوگ کاروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور پارکنگ کے اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اوپر سے آ کر طیارہ گر گیا، یعنی کہ وہ چیز بھی آ کر گر گئی جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، طیارے گرتے نہیں۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کے نیچے آ کر مارا جاؤں، کہ میرے اوپر کوئی چیز گر جائے۔ ایسے خوفناک ہولناک حادثات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کنگنی والے کے پاس ایک واقعہ پیش آیا، کار چھوٹی سی، اتنی بڑی ہوتی ہے کار، اور ایک کنٹینر جو ہے وہ کار کے اوپر گر گیا، پوری فیملی نیچے آ گئی، کچمبر بن گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں کسی چیز کے نیچے آ کر مر جاؤں، فوت ہو جاؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں کسی بلند جگہ سے گر کر مر جاؤں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آگے حدیث میں الفاظ ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں غرق ہو کر مر جاؤں، پانی میں ڈوب کر بندہ مر جاتا ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں پانی میں غرق ہونے سے بچ جاؤں، میں پانی میں غرق ہونے سے مر جاؤں۔ اور آگے لفظ ہے والحرق، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جل کر مر جاؤں۔ جل کر مرنے سے، اب ایسے حادثات ہوتے ہیں جان بوجھ کر تو کوئی نہیں مرتا، اب اتفاق ایسا ہوتا ہے، حادثہ ایسا ہوتا ہے، اگر پناہ مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر آگے لفظ ہے والحرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے بڑھاپے سے، رذیل عمر جسے کہتے ہیں، جس میں بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور یہ نبی پاک نماز کے بعد بھی دعا کیا کرتے تھے، ان ارد الی ارذل العمر، ایسی عمر کی طرف جو ہے وہ میں چلا جاؤں جو رذیل عمر ہو، جسے کہتے ہیں ستریا بتریا بندہ، اس کو سمجھ نہیں لگتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں بچوں والی آتے ہوں گی، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ ایسی چیزوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگے لفظ ہیں ان یتخبطنی الشیطان عند الموت،
میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت سے پہلے جو ہے وہ حواس باختہ کر دے۔ حواس باختہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو موت سے پہلے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، یا ایسے کلمات زبان سے نکل آئیں ناؤذ باللہ جو کفریہ کلمات ہوں، اور کفریہ کلمات کہتا ہو اور جان نکل جائے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جن حالات میں خاتمہ ہوگا انہی حالات پر بندہ اٹھے گا۔ اور پھر آگے لفظ حدیث میں ان اموت فی سبیلک مدبرا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تیری راہ کے اندر جنگ کے اندر جاؤں اور پیٹ پھیر کر بھاگتا ہوں اور مجھے موت آ جائے۔ جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، میں ایسے حالات میں مروں کہ تیری راہ میں نکلا اور وہاں سے بھاگتا ہوا مر جاؤں۔ جنگ سے پیٹ پھیر کر نہیں بندہ بھاگ سکتا۔ اور پھر آگے لفظ ہیں ان اموت لدیغا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کے ڈسنے سے مر جاؤں، سانپ ڈس لے، بچھو ڈس لے، کوئی زہریلی چیز ڈس لے۔ اب اس میں جو ہمارے ٹاپک کے متعلقہ الفاظ ہیں نا وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ من الحدم من التردی والغرق والحرق، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں کسی چیز کے نیچے آ کر مر جاؤں، کوئی چیز میرے اوپر گر جائے، کوئی دیوار میرے اوپر گر جائے، کوئی بلڈنگ میرے اوپر گر جائے، کوئی جہاز گر جائے، کوئی اور چیز گر جائے، میں پانی میں غرق ہو کر مر جاؤں۔ اگر ان دعاؤں کا بندے نے اہتمام کیا ہو نا تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندے کو ایسی موت سے جو ہے وہ محفوظ فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ پھر آگے ایک اور بڑی پیاری دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پڑھا کرتے تھے یہ صبح شام کے اذکار میں، اتنی جامع دعا ہے اللہ کی قسم ساری کی ساری عافیت اس دعا میں موجود ہے۔ اس دعا کو تو پلے باندھ لیں، زبان پر رہنی چاہیے یہ دعا۔ جو بندہ چاہتا ہے نا مجھے ہر لحاظ سے عافیت مل جائے، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میری اولاد میں، میری جو ہے وہ ہر لحاظ سے مجھے عافیت مل جائے، اس میں الفاظ موجود ہے کیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ خوش نصیب ہم وہ لوگ جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں جن کو یہ دعائیں یاد ہیں، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں عافیت مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے کو معافی مل گئی نا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معافی مانگتا ہوں، معافی مجھے تو معاف کر دے۔ انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آگے لفظ ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای، اے اللہ میں اپنے دین میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنی دنیا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واہلی ومالی، میں اپنے گھر کے معاملے میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں اپنے مال کے معاملے میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ عافیت مانگ رہا ہے، اللہ مجھے بچائے ان کاموں سے، عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اب خوف کیا ہے؟ اب جی وہ کسی سائنسدان نے پیشین گوئی کی تھی، ترکی میں زلزلہ آ گیا، اب وہ پیشین گوئی کر رہا ہے جی پاکستان میں آ جائے گا، انڈیا میں آ جائے گا، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ خوف و ہراس کس چیز کا ہے بھائی؟ زلزلہ جب آنا ہے یہ تو پیشین گوئی ہے، سچی ہو جائے نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کی باتیں ضرور سچی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت زلزلے بڑے آئیں گے، زلزلے بڑے آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ الف لام میم سجدہ 21واں پارہ ہے، جمعے والے دن بھی پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم بڑے عذابوں سے بچ جاؤ۔ یہ تو تمہیں میں جھنجھوڑتا ہوں، یہ تمہیں میں جھنجھوڑتا ہوں، بچ جاؤ، کیونکہ ایک زلزلہ آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ قیامت کا زلزلہ ہے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اس زلزلے سے بچ جاؤ، اس قیامت کے زلزلے سے جو بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے وتری الناس سکارا، لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، نشے کی حالت نہیں ہوتی، اور لوگ عورتیں وہ اپنے حمل گرا دیں گی، اتنی دہشت، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به وتكون الجبال كالعهن
یہ پہاڑ روئی کی مانند اڑنا شروع کر دیں گے. اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے بچ جاؤ، اس قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے. یہ چھوٹا چھوٹے. اب دیکھیں زلزلہ وہاں پر آیا نا، پاکستان کے اندر کیا فرق پڑا ہے، پاکستانیوں کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ بس یہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، زلزلہ آنے والا، زلزلہ آنے والا، زلزلہ آنے والا، دعا کرو دعا کرو زلزلہ. کوئی تبدیلی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں. یہ اتنا بڑا سیلاب ملک پاکستان میں آیا، آدھا پاکستان ڈوب گیا. کوئی فرق ہے؟ کوئی تبدیلی ہے؟ کوئی اللہ توبہ ہے؟ کوئی چکر ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ڈراتا ہوں، یہ دنیا کے خطوں میں چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہیں گے، یہ قیامت کی علامات ہیں. اور بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے، کہتا ہے اللہم استر عوراتی وامن رواتی، اے اللہ میرے اب پردہ ڈال، میرے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، اے اللہ میرے دائیں سے میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اے اللہ میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، واعوذ بک ان وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں. کس کے ساتھ تیری پناہ مانگتا ہوں؟ تیری عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں. اب نیچے سے کس طرح بندہ ہلاک ہوتا ہے؟ زمین پھٹی اور پھٹ کر سب کچھ اندر. اللہ اکبر اللہ. اور زمین پر تو نہیں نا بندے کا کنٹرول ہے، یہ تو جب پھٹتی ہے تو پھر ہر چیز اندر. اور پھر بعض جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے پھٹنے کے بعد جڑ بھی جاتی ہے. بھائی زمین ہے، اس پر اللہ کا کنٹرول ہے. پھر آگے بندہ جتنی مرضی سائنس لڑاتا رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں جگہ پر ایسے ہو گیا، فلاں جگہ کے پہاڑ پر ایسے ہو گیا. اور ہماری اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ بھائی زلزلہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، قرب قیامت زلزلے بڑی کثرت کے ساتھ آئیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے دائیں سے میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے میری حفاظت فرما، میرے آگے سے حفاظت فرما، میرے پیچھے سے حفاظت فرما، میرے اوپر سے حفاظت فرما، میرے نیچے سے میری حفاظت فرما. میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے سے وہ جو ہے ختم کر دیا جاؤں. کتنی پیاری دعا ہے، ایک ایک لفظ ہے اس دعا کے اندر جس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اتنی سی دعا ہے. اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کریں. اللہ کی قسم اتنی مبارک دعا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بندہ بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بندہ بچ جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس دعا کو جب بھی کسی بندے کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے نا، سب سے پہلے یہ دعا پڑھنے والا بندہ اس بیماری میں نہیں مر سکتا. اگر آپ کو پتا چلا ترکی میں زلزلہ آ گیا، لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے اوپر چھت گر گئی ہے، زمین پھٹ گئی ہے، کروڑوں سینکڑوں ہزاروں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہ دعا آنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھے عافیت دی، جس نے مجھے اس آزمائش سے بچا لیا جس میں تو نے لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی بیمار کو، کسی پریشان کو، کسی تکلیف میں ہوئے شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، موت تو سب کو آنی ہے لیکن اس بندے کو اس بیماری میں، اس تکلیف میں موت نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر وہ یہ دعا پڑھ لے. اگر زلزلے والوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ وہ بندہ زلزلے میں فوت نہیں ہوگا. اگر کرونا والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی ہے، ہارٹ اٹیک والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی ہے، فالج والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی ہے، کسی بیماری میں مبتلا بندے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے، موت آئے گی لیکن کسی اور انداز سے آئے گی، اس طرح نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر وہ بندہ جو ہے وہ دعا پڑھ لے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پیارے بھائیو، اصل جو منظر ہے نا وہ یہ ہے، کرنے والا کام کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام ہے. اور نبوی تعلیم یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں،
کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے بندے کو۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ بہت ساری تکلیف اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ بندے سے جو ہے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کو لازم کریں، صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کرنے سے بندہ جو ہے وہ اس قسم کی تکلیف اور پریشانیوں، بیماریوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ کیا رہ گیا بیچاروں کا دنیا کے اندر؟ ساری دنیا کی کمائی، گھر بنانا، گاڑی ہے، بیوی بچے اولاد ہے، سب کچھ نیچے آ گیا، کیا رہ گیا؟ تو عافیت کا سوال کرتے رہیں، یہ نبوی تعلیم ہے۔ صدقہ خیرات کریں، یہ نبوی تعلیم ہے۔ استغفار کریں، یہ نبوی تعلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، زیادہ سے زیادہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ نہیں کہ زبان پر استغفار اور کام وہی سارے کے سارے، کام وہی سارے کے سارے۔ مت سمجھے کہ ہم لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم نبی پاک کی امت سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا ہم نے کوئی بڑا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم لوگ اس بیماری میں، تکلیف میں، اس عذاب میں نہیں آ سکتے۔ جو حالات چل رہے ہیں نا، اور جس طرح گناہوں کی دلدل کے اندر معاشرہ پھنسا ہوا ہے، جب عذاب آتا ہے نا پھر کوئی بھی نہیں بچتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا گند پڑ چکا ہے، اللہ کی قسم، نہ خلوت پاک ہے نہ جلوت پاک ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، ساری ساری رات موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر گندی فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور ایسے ایسے پروگرام سارا دن ٹی وی پر، انٹرنیٹ کے اوپر چلتے رہتے ہیں ہر وقت۔ سارے نوجوان، اللہ جانتا ہے ان کو بھوک سے مر جائیں کوئی فکر نہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ زیادہ بھوک آ گئی ہے، ان کے اوپر مہنگائی آ گئی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، ان کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، ان کے ہاتھ سے موبائل چلا جائے، ان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے موت نہیں آ گئی۔ ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں نا۔ یونیورسٹیوں کے اندر دیکھ لیں کتنا گند پڑ چکا ہے، کالجوں کے اندر دیکھ لیں سرے عام ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، سرے عام۔ کوئی سیاسی پارٹی دیکھ لیں ڈی جے عام ہے، اور شادیاں دیکھ لیں ہماری ڈھول عام ہے، ناچ گانا عام ہے، بھنگڑے عام ہے، اور شادیوں میں دیکھ لیں ہم نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے جو ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں کیا ہوا۔ سرے عام سارے کے سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور جب اتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں، پانی میں، خشکی میں جب بھی کوئی فساد آتا ہے انسان کے اپنے عملوں کی وجہ سے آتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلی بستیوں کو جب ان کو پکڑا نا، جب ان کو ہلاک کیا، جب ہم نے ان کا حساب لیا تو پھر اس کا عذاب بڑا سخت تھا۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قرآن کے اندر ان کا تذکرہ پڑھ کر دیکھو۔ بڑی بڑی قومیں جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا نا تو پھر اللہ نے ان کا جو ہے وہ صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا۔ اور قرب قیامت اللہ کے عذابوں میں سے جب عذاب آئیں گے نا، قبیلوں کے قبیلے ختم ہو جائیں گے، اور پوچھنے والا پوچھے گا کہ اس قبیلے کا کوئی بندہ بچا ہے؟ پوچھنے والا پوچھے گا فلاں قبیلے کا کوئی بندہ بچا ہے؟ اور پاکستان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، دیہاتوں کے دیہات پہاڑوں کے اوپر کٹ کر نیچے زمین پر آ گئے تھے، دیہاتوں کے دیہات، نام ختم ہو گیا ان لوگوں کا۔ قرب قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ ابھی تو یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اور جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی قسم، اللہ سے ہر حال میں پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنائے گا۔ ابھی تو یہ زمین زلزلے والے آپ نے علامتیں دیکھی ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ میری امت کے ایک حصے کو بندر بنائے گا، خنزیر بنائے گا، اور امت کے ایک حصے پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور امت کے ایک حصے کے اوپر زلزلے آئیں گے اور زمین کے اوپر اندر چلے جائیں گے۔ وہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے،
موسیقی عام ہو جائے گی, ڈی جے سسٹم. آج ہوتی ہے کوئی شادی ڈی جے کے بغیر؟ گانے بجانے والے آلات, نوجوان کام ہی نہیں کرتے. ہماری گاڑی نہیں چلتی گانے کے بغیر, کاروبار نہیں چلتا, مشین کی مشین نہیں چلتی. وہ ریڑی والا بھی گانے لگا کر چل رہا ہے, کانوں میں جو ہے وہ ہینڈ فری لگی ہوئی ہے, گانے لگے ہوئے, بے موت لائنوں پر مارے جاتے ہیں بیٹھے ہوئے. وہ گانوں کا چسکا ایسا پڑ گیا ہے, جب گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے, لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے. اور پچھلے دنوں میں ایسے بے دین ایک وزیر کا بیان آیا, وہ کہتا ہے کہ گانے بجانے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. اللہ اللہ ہمیں معاف فرما, گانے بجانے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو مولویوں نے ایسا بنا دیا, گانے بجانے کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. کوئی ناچ گانا ہونا چاہیے, کوئی انجوائے ہونا چاہیے, کوئی ڈانس پارٹی ہونی چاہیے. شرابیں پی جاتی ہیں, خسرے نچائے جاتے ہیں, کنجریاں نچائی جاتی ہیں. اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ کب ہوگا؟ صحابہ نے سوال کیا. آپ فرماتے ہیں جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. یہ ڈی جے سسٹم عام ہو گیا, گانے بجانے والے آلات, اب تو طرح طرح کی دنیا ہیں, طرح طرح کے آلات ہیں گانے بجانے والے, اور گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے. فرمایا ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی. دوسری علامت, مغنیات, گانے بجانے والے آلات, ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی. اب تو عورتیں چھوڑ کر مرد بھی ناچ رہے ہیں. اب تو گھر میں شادی ہو نا, بیٹے کی شادی کے اوپر ماں ناچتی ہے, بہنیں ناچتی ہیں, سارے کے سارے کنجر. اور مائی جنہیں دند نہیں نا منہ دے وچ, وہ بھی اپنے پتر دے ویاہ تے جے دو چار ٹھنگے لا چھڑ دی ہوندی, ویکھو میرے پتر دا ویاہ ہویا ہے, وہ بھی نچ کے بہاندی ہے. فرمایا میری امت کے 3 حصے, ایک خسف, ایک مسخ, ایک قذف. کہا یا رسول اللہ کب ہوگا؟ کہا گانے بجانے والے آلات عام ہوں گے, یہ علامت پوری ہو چکی ہے. مغنیات, گانے بجانے والیاں عام ہوں گی, یہ علامت پوری ہو چکی ہے. تیسری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے اور شرابیں پئیں گے. اب شراب بھی حلال ہو گئی ہے, ہر جگہ سے شراب ملتی ہے, ہر جگہ سے, ہر جگہ سے. اور کسی نہ کسی انداز میں جن لوگوں کی پینی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے شراب کہاں سے مل رہی ہے. شرابیں بیچی جا رہی ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیروں پر ڈیروں کے نکل جائیں آپ, شرابیں لوگ عام پیتے ہیں. اور جن لوگوں کے پیچھے ہم لوگ مرتے ہیں نا, فلاں کے ساتھ تصویر, ایم پی اے کے ساتھ تصویر, ایم این اے کے ساتھ تصویر, ان کی زندگیوں میں جا کر دیکھو, یہ شرابیں ان کے ڈیروں پر عام پی جا رہی ہوتی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی حوالہ دیا, وہ جمشید دستی کا پورا پروگرام پڑا ہوا انٹرنیٹ کے اوپر. وہ ایک اینکر کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر گیا, اور پارلیمنٹ کے لاجز کے ارد گرد اس نے بوتلیں اکٹھی کی, شراب کی بوتلیں اکٹھی کرنے کے بعد وہاں پر تو عام بندہ جاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ بوتلیں کون پیتا ہے, یہ آپ کے ایم این اے پیتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر شراب پی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک ایم این اے, سابقہ ایم این اے پروگرام کرتا ہے, اینکر ویڈیو بناتا ہے, وہاں پر جاتا ہے. آپ بھی نکال کر دیکھ لیں انٹرنیٹ سے. آپ پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار کا وہ واقعہ بھول گئے ہیں جب شرجیل میمن کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا ہاسپٹل پر, وہاں پر ایک بوتل ملی. وہ بوتل چیف جسٹس, وقت کا چیف جسٹس کہتا ہے وہ یار یہ شراب کی بوتل ہے, اس کو قبضے میں لے لو اور اسے میری عدالت میں پیش کرنا. جب اگلے دن عدالت میں پیش کیا گیا, کیس لگا, تو اس بوتل کو شہد کی بوتل, زیتون کی بوتل بنا دیا گیا. اور چیف جسٹس اپنی عدالت میں بیٹھ کر کہتا ہے او اللہ کے بندو, میں نے جب پکڑا تھا اس میں تو شراب تھی, تم کہتے ہو اس میں شہد تھا, اس میں زیتون کا تیل تھا. اب بتائیں کس بندے کے کہیں گے آپ؟ چیف جسٹس کو جھوٹا کر دیا ان لوگوں نے کہ نہیں آپ کو غلطی ہوئی ہے. شرابیں عام ہیں, شراب پی جا رہی ہے, اور شادیوں میں کوئی کسر کسی کو نہ ملے تو شادیاں جو لوگ لا ہی لیندے 1-2 پیک, نوجوان پی لیتے ہیں. 3 علامتیں اور ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں. ایک قوم ایک جگہ کے اوپر ڈیرے لگائے گی, پورا رات کو فنکشن کریں گے, ناچ گانا ہوگا, بڑا رات کو موسیقی سسٹم کریں گے, الگ سے کو پروگرام بنائیں گے. جس طرح اب نہیں بنتا, لوگ کہتے ہیں جی گانے بجانے کا پروگرام ہوگا, فلاں جو ہے وہ گلوکار, فلاں کنجر موسیقی کا تڑکا لگائیں گے.
ہے نا پروگرام مشہوری دیتے، موسیقی کا تڑکا لگائے گا فلاں کنجر، نام ان کا گلوکار رکھ دیا، نام ان کا گلوکار رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی مشہوری آ جائے کسی پروگرام میں دیکھتے دیکھتے اس میں لڑکے لڑکیاں نچا دی جاتی ہیں، اور 2 روپے کا بلیڈ، 1 روپے کی ببل، وہ اس کی مشہوری دینے کے لیے ایک لڑکی کو ناچ کر جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے یہ ببل اتنے کی ملتی ہے۔ ناچ گانا عام ہو گیا، شرابیں عام پی جا رہی ہیں۔ فرمایا پروگرام کریں گے، اور جب صبح ہوگا وہ بندہ جائے گا اور جا کر دیکھے گا صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، پورے کے پورے اس مجمع کو، اس لشکر کو جو وہاں پر رات کو پروگرام کریں گے۔ یہ رات کو موسیقی کی محفلوں کے اندر جہاں پر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ان پروگراموں میں جا کر، سینموں میں جا کر یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے ایک دم زمین پھٹے گی۔ اور نبی پاک کے فرامین سچے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری امت کے ایک حصے کو اللہ زمین میں دنسائے گا، ایک حصے پر اللہ تعالیٰ پتھر برسائے گا، ایک حصے کو اللہ بندر اور خنزیر بنائے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کام کب ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جب گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے، گانے والیاں ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، 2 علامتیں پوری ہوگی، شراب عام پی جائے گی، شراب کو لوگ حلال سمجھیں گے، تیسری علامت بھی پوری ہو گئی، ملک پاکستان میں تو 3 علامتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، جہاں پر ایسی مجلس ہو، ایسے کام ہو، وہاں سے بچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پتھر آئیں، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا نا پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بے حیائی عروج پر، اللہ کی قسم بے حیائی نے اتنے پنجے گاڑ لیے ہیں، یہ ہمارے اندر سے ہماری نسلوں کو خراب کر دیا۔ اب یہ فروری دیکھ لیں، اس فروری کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو فحاشی جو بغیرتی کی جاتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے یہ محبوبوں کا دن ہے، لڑکے لڑکیاں، کنوارے لڑکے کنواری لڑکیوں کو گفٹ دیتے ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں چیٹ، موبائل پر میسج کرنا، گفتگو کرنا، اور کمپنی بھی اشتہار دیتی ہے 4 روپے میں ساری رات لگے رہو۔ کیوں جی ساری رات کبھی آپ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ کبھی گفتگو کی ہے؟ ساری رات لگے رہو، مشہوری دینے والا مطلب کیا ہے؟ اور لگے رہو۔ اور لڑکوں نے 10-10 12-12 20-20 لڑکیوں کو پھنسایا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان ہے نا، کیونکہ شادی تو ہوتی نہیں ہے یہاں پر، اور پھر آئے دن پروگرام ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر کوئی بچہ پھینک کر بھاگ گیا، فلاں جگہ پر کوئی بچہ پھینک کر بھاگ گیا۔ یہ زنا کی اولادیں ہیں، یہ حرام کی اولادیں ہیں، جن لوگوں کو لوگ بچے پھینک دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کوئی نہیں پھینکتا، کوئی نہر سے نکل رہا ہے، کوئی گندگی سے نکل رہا ہے، کوئی کوڑے کرکٹ سے پھینکا جا رہا ہے، کوئی لڑکیوں کو زندہ مار دیتا ہے۔ پہلی بات تو وہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دیتے، اور جب اگر آ بھی جائے تو پھینک دیتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر؟ یہ معاشرہ، یہ اس ایک ہی آگ نکلی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو چاروں طرف سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، چاروں طرف سے بچنا ہی مشکل ہو گیا۔ یہ تینوں علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پوری ہو چکی ہیں۔ یا اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں اپنے عذابوں کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ یہ وہ جو پہلی دعا میں نے آپ کو بتائی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اگر یہ آفات ہیں، قدرتی آفات ہیں، یہ زلزلہ ہے، یہ سیلاب یا کوئی بھی ایسی آفت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، بندہ اللہ سے پہلے عافیت کا سوال کرے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے نہ مارنا، اپنے غصے سے نہ ہلاک کرنا۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھی معاملات، میرے بھی عمل اللہ کے علم میں ہیں، میری بھی خلوت اللہ کے علم میں ہے، میری بھی جلوس، میری بھی مجلس اللہ کے علم میں ہے، آپ کی بھی مجلس اور آپ کی بھی خلوت اللہ کے علم میں ہے۔ جب ہم گھروں میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر جو بھی گند کرتے ہیں، جو بھی کوئی برے کام بندہ کرتا ہے، مت سوچے کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ انفرادی طور پر بھی پکڑ لیتے ہیں، اور اللہ لوگوں کو اجتماعی طور پر بھی پکڑ لیتے ہیں۔ عافیت کا سوال کرتے رہے، گناہوں سے بچ جائیں۔ گناہوں کی ہولناکی ایسی ہے جب ان کاموں میں بندہ پڑے گا تو پھر اس سے بچے گا نہیں۔ تو دعائیں پڑھیں، خاص طور پر اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ میری حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ نیچے سے میں تیرے ہلاک کر دیا جاؤں، میں تیرے غصے سے ہلاک ہو جاؤں، تو مجھے عذاب دے، میں تیرے عذاب سے ہلاک ہو جاؤں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔